صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي المدني بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال أبو عبد الله إمامنا الصادق عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه، السلام عليكم يا أصفياء الله وأبداءه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله. صلوات الله محمد وعلى محمد. محترم سامعین، سلسلہ گفتگو اصحاب امام حسین اور ہماری زندگی کے حوالے سے مقدمے کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں جناب سلیمان ابن رزین جو صحابی امام حسین ہیں ان کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اور کل کی گفتگو جناب مسلم ابن عقیل کہ جو مقدمہ کربلا ہیں، صحابی امام حسین ہیں، برادر امام حسین ہیں، ان کے حوالے سے کچھ معروضات آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کی ہے۔ اور یقیناً یہ سب کے سب اصحاب، میں نے عرض کیا کا نجوم السماء، یہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں۔ ان کی زندگی ہماری زندگی کے لیے نمونہ عمل ہے۔ ہم ہمیشہ اپنی زیارتوں میں یہ پڑھتے ہیں کہ فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ، اے اصحاب امام حسین کاش ہم کربلا میں ہوتے۔ اگر ہم کربلا میں ہوتے تو ہم اپنی جان امام پر آپ کی طرح سے قربان کرتے، اور جس طرح سے آپ کامیاب ہوئے ہیں اسی طرح سے ہم بھی کامیاب ہوتے۔ فَنَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا، ہمیں وہی کامیابی ملتی جو آپ کو کامیابی ملی ہے۔ اچھا، جب ہم یہ جملے کہتے ہیں، ممکن ہے کہ امام ہم سے پلٹ کر کے یہ کہیں کہ تم کربلا میں ہونے کی تمنا تو کر رہے ہو، کیا تم نے کبھی اپنے آپ کو ان جیسا بنایا کہ جنہوں نے کربلا میں اصحاب امام حسین بننے کا شرف حاصل کیا؟ یقیناً یہ وہ مقام ہے اور جو ہدف ہے اس تھیم کا اور اس ٹاپک کا اور اس موضوع کا، وہ یہی ہے کہ جو صفات اصحاب امام حسین میں پائے جاتے ہیں، ہم ان صفات کو اپنی زندگی میں اتار لیں۔ اس جملے میں مولا امام صادق کیا فرماتے ہیں کہ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباءہ۔ اولیاء کی معنی اور اولیاء کی وضاحت آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کی۔ و احباءہ، اور یہ جو اصحاب امام حسین ہیں یہ تنہا ولی نہیں ہیں،
بلکہ یہ محبوب خدا بھی ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اچھا کون سی محبت کرتا ہے؟ کیا وہی محبت کرتا ہے کہ جو ہم آپ سے محبت کرتا ہے؟ بھئی اللہ ہم سے بھی تو محبت کرتا ہے۔ اللہ اپنی پوری کائنات، اپنی پوری خلقت سے محبت کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ ہم سے محبت نہیں کرتا ہے۔ اللہ کی محبت ہماری جانب ایسی ہے کہ جس کو ہم اپنی 1000 ماؤں کی محبت کو بھی اگر جمع کریں تو تب بھی ہماری ان 1000 ماؤں کی محبت اللہ کی محبت کے سامنے ہیچ ہے، قطرہ ہے، کچھ نہیں ہے۔ حتیٰ جو ماں کے پاس محبت پائی جاتی ہے، جو باپ کے پاس محبت ہے، وہ اسی انلیمیٹڈ اور اسی لامتناہی محبت کے دریا کا ایک قطرہ ہے کہ جو اللہ ہمارے لیے رکھتا ہے۔ یقیناً آپ دیکھیں، عام طور سے سوال کیا جاتا ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو کیوں خلق کیا؟ یہ سوال ہوتا ہے۔ میں انسان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ انسان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، لیکن اس کائنات کی جب ہم بات کرتے ہیں اور کلی طور کے اوپر جنرلی، عام طور سے جو ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ نے اس کائنات کو یا اس کاروبار دنیا کو یا اس کارزار دنیا کو، کارزار کائنات کو کیوں خلق کیا؟ تو قرآن جواب دیتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اور الی آخرہ۔ یعنی مطلب کیا؟ یعنی پروردگار کہتا ہے کہ رحمان ہے وہ ذات۔ اچھا یہ نام یوں ہی ذکر نہیں ہو رہا ہے، اس کے پیچھے فلسفہ ہے کہ رحمان ہے وہ۔ اللہ یہاں پر یہ بھی کہہ سکتا تھا خالق ہے، الخالق، یا دوسری صفت بھی اللہ کے لامتناہی نام ہے۔ دیکھیے یہ 99 نام کی جو بات ہے، یہ 99 نام جو ہے صرف ہمیں ہمارے علماء نے بتائے ہیں کہ دیکھو اللہ کو اس طرح سے پکار لو، ورنہ اللہ کے نام جس طرح سے اس کی ذات لامتناہی ہے، اسی طرح سے اللہ کے نام اور صفات بھی لامتناہی ہیں۔ اب دیکھیں 1000 صفات تو صرف دعائے جوشن کبیر کے اندر جو ہے ذکر ہوئے ہیں، تو 99 نیمز کے اندر جو ہے نا اللہ کنفائن نہیں ہوتا ہے، اللہ کے نام جو ہے وہ کنفائن نہیں ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے ذات جیسے لامتناہی ہے، اسی طریقے سے اللہ کا ہر جسے کہیں کہ اللہ کے نام بھی لامتناہی ہے۔ اور پھر نام لامتناہی نہیں ہے، بلکہ ہر نام کی وسعت بھی لامتناہی ہے۔ مثلا اس کا جو نام ہے رحمان، اس کا جو نام ہے رحیم، اس رحمان کے اندر جو رحمت پائی جاتی ہے وہ بھی لامتناہی ہے، اس کے اندر بھی کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم دعائے کمیل میں کیا پڑھتے ہیں کہ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، پروردگار میں تجھے واسطہ دیتا ہوں اس رحمت کا کہ جس نے تیری ہر چیز کو کور کر رکھا ہے۔ یعنی جو کائنات ہے ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے کور ہے۔ تو یہ جو کہا گیا الرحمن، یہ کس لیے کہا گیا؟ یعنی اسی رحمت کے صدقے میں اللہ نے علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یعنی قرآن کو بھی اللہ نے سکھایا ہے، انسان کو بھی خلق کیا ہے، قدرت بیان بھی انسان کو دی ہے۔ یعنی جو کچھ ہے وہ اس کی رحمت کے سبب ہے، اس کی محبت کے سبب ہے۔ جو بھی کچھ اللہ نے، چونکہ اس کی رحمت نے تقاضا کیا، اگر وہ خلق نہ کرتا، دیکھیں خلق کیا ہے؟ خود خلقت، کریشن کیا ہے؟ یہ کریشن جو ہے ایک رحمت کا مظہر ہے۔ خلقت جو ہے وہ ایک رحمت کا مظہر ہے۔ بھئی آپ کہیں گے کہ آپ نے کوئی چیز جو خلق کی ہے تو کیا انسان کسی چیز کو غصے میں بناتا ہے؟ نہیں، محبت کے ساتھ بناتا ہے، رحمت کے ساتھ بناتا ہے۔ اللہ نے اس پوری کائنات کو اس لیے خلق کیا چونکہ اس کی ذات میں رحمت پائی جاتی تھی، اس رحمت نے ڈیمانڈ کیا کہ خلقت کی جائے، لہذا رحمت نے مجبور کیا۔ ہم یہ لفظ اللہ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، یعنی رحمت نے ڈیمانڈ کیا اللہ سے کہ اگر اس کو رحیم رہنا ہے، اس کو رحیم بننا ہے تو وہ کائنات کو خلق کرے۔ اچھا یہاں پر ایک جملہ یہاں یہ بھی عرض کر دوں آپ کے جذبہ ولا کے لیے، اللہ کہتا ہے کہ الرحمن علم القرآن، پہلے قرآن کی بات کی، اس کے بعد کہا خلق الانسان،
ہم نے پھر انسان کو خلق کیا. مطلب کیا اس کا کہنے یعنی اللہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ یعنی اللہ خاص افراد کے حوالے سے یہاں گفتگو کر رہا ہے، ہماری آپ کی گفتگو نہیں کر رہا ہے کہ آپ اور ہم پیدا ہوئے تو پہلے قرآن سکھایا گیا اس کے بعد پیدا کیا گیا. نہیں، ہم اور آپ تو وہ ہیں کہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے نکالا گیا تو تم بالکل جاہل تھے، دنیا میں آ کر کے تم نے علم حاصل کیا. اللہ جو سورہ رحمان میں تذکرہ کرتا ہے کہ ہم نے پہلے قرآن سکھایا اس کے بعد جو ہے خلق کیا، یہ محمد و آل محمد کی گفتگو ہو رہی ہے کہ جنہیں پہلے قرآن سکھایا گیا اس کے بعد انہیں اس دنیا کے اندر بھیجا گیا. تو اللہ جو ہے کون؟ رحمان ہے. اچھا، جب بات یہ تو یہاں صرف رحمان کی بات ہو رہی ہے، لفظ رحیم بھی ہے. لیکن ہم جب سورہ ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے رحمان پھر اس کے بعد رحیم، اور پھر اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. دیکھیں خلقت کی بات کی تب بھی رحمانیت کا تذکرہ، جب قرآن کی ابتدا کی وہاں پر بھی متعدد بار جو ہے وہ رحمانیت کا تذکرہ ہے. تو یہ رحم کیا ہے؟ دیکھیں پروردگار کی جب ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک رحمت عام ہے جو سب کو شامل ہے، اور چاہے اللہ کا کوئی نافرمان ہو یا فرما بردار ہو، حضرت موسیٰ ہوں، چاہے فرعون ہو، نمرود ہو، شداد ہو، ابراہیم ہو، کوئی بھی ہو، ہر نبی جو ہے اس رحمت عام جسے کہتے ہیں رحمان کے اندر جو ہے وہ رحمت عام ہے. دیکھیں حضرت موسیٰ بھی جو ہے وہ اللہ کا دیا ہوا کھانا کھاتے تھے، اللہ کی دی ہوئی زمین کے اوپر جو ہے وہ چلتے تھے. اس کے مقابلے میں فرعون کیا وہ اپنا کھانا کھاتا تھا؟ نہیں، وہ اللہ کا دیا ہوا کھانا کھاتا. وہ کس کی زمین کے اوپر چلتا تھا؟ وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی زمین کے اوپر چلتا تھا. یعنی یہ جو سب کچھ دیا جا رہا ہے اس رحمت عام سے دیا جا رہا ہے جو الرحمن کے اندر چھپی ہوئی ہے. لیکن جو الرحیم ہے، یہ رحیم کیا ہے؟ یہ ہے رحمت خاص جو اللہ اپنے نافرمان بندوں کو نہیں دیتا، جو کافروں کو نہیں دیتا، جو نمرود کو نہیں ملنے والی ہے. رحیم کے اندر جو رحمانیت، رحیم کے اندر جو رحمت ہے وہ خاص بندوں کے لیے ہے. اور اسی طرح سے یہ جو محبت الہی ہے، اسی طرح سے محبت الہی بھی دو قسم کی ہے. ایک محبت عام ہے، ایک محبت خاص ہے. محبت عام سب کے لیے اللہ کی، کافر کے لیے بھی ہے، جانوروں کے لیے بھی ہے، اور دیگر مخلوقات کے لیے بھی ہے. کہتے ہیں کہ جس وقت فرعون جو ہے وہ غرق ہو رہا تھا تو فرعون جناب موسیٰ کو آواز دیتا ہے. جناب موسیٰ نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا، کہا کہ بدبخت، تو نے مجھے 40-50 سال تلک پریشان کیا، آج مجھے پکارا، دوبارہ بلایا، تیبارہ بلایا، تیسری بار بلایا، اور فائنلی غرق ہو گیا. اب اللہ سوال کرتا ہے موسیٰ سے کہ موسیٰ فرعون تمہیں آواز دے رہا تھا، تو کہا کہ پروردگار تیرا نافرمان ہے، گنہگار ہے. کہا کہ تم کم از کم جواب تو دے سکتے تھے. موسیٰ نے کہا کہ نہیں، اللہ وہ تیرا دشمن ہے. کہا کہ موسیٰ تجھ میں اور مجھ میں یہی فرق ہے کہ میں نے فرعون کو خلق کیا ہے، اگر وہ ایک بار مجھے بلا لیتا تو میں خدا اس کو معاف کر کے اس کی طرف پلٹ جاتا. اس نے تجھے بلایا ہے، اللہ رحمان ہے. تو یہاں کیا ہے؟ رحمت عام ہے. رحمت عام کافروں کو بھی ملتی ہے، رحمت عام جو ہے نافرمانوں کو بھی ملتی ہے. لیکن رحمت خاص جو ہے، محبت خاص جو ہے وہ ہر ایک کو نہیں ملتی ہے، اس کے لیے خاص افراد ہیں. اور وہ کون ہیں؟ وہ اصحاب امام حسین. چھٹے امام کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباءہ. اور آپ یقین کریں، آپ ذرا اس منظر کو دیکھیں کہ اللہ ہم سے بھی محبت کرتا ہے، آپ سے بھی محبت کرتا ہے، ساری دنیا سے محبت کرتا ہے، اور بہت سارے بندے وہ ہیں کہ جن سے خاص محبت کرتا ہے. لیکن ذرا تصور کریں کہ جس کا نام ہی حبیب اللہ نے رکھ دیا ہو، اس سے کس قدر محبت کرتا ہوگا.
آج جو ہے ہمیں حبیب کا تذکرہ کرنا ہے، اور چونکہ آج کا دن منسوب بھی ہے حضرت حبیب ابن مظاہر سے، ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد پر۔ دیکھیں حبیب کون ہے؟ ہم ہمیشہ سنتے رہتے ہیں مصائب کے باب میں، لیکن آج انشاءاللہ فضائل کے حوالے سے میں حبیب ابن مظاہر کا تذکرہ کروں گا۔ حبیب ایک ایسی عظیم شخصیت ہے کہ جس نے پیغمبر کا بھی زمانہ دیکھا، امیر المؤمنین کا زمانہ بھی دیکھا، جنگ صفین میں ساتھ ساتھ تھے، مولا امام مجتبیٰ کا زمانہ دیکھا، جناب زہرا کا زمانہ، اور مولا امام حسین کے ساتھ ساتھ ہیں۔ اگرچہ کہا جاتا ہے کہ جناب حبیب ابن مظاہر دوست تھے امام حسین کے، اگرچہ سن میں جو ہے تقریباً 13 سال، بعض روایت کہتی ہیں کہ 17 سال، بہرحال متعدد، یعنی عمر جو ہے جناب حبیب ابن مظاہر کی وہ مولا امام حسین سے زیادہ تھی۔ حبیب کا مرتبہ کیا ہے، اور حبیب کے جو ہے ان فضائل کو دیکھ کر کے ہمیں حبیب کے اندر پائے جانے والے صفات کو کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنی زندگی کے اندر اتاریں۔ اہل بیت کے لیے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھائی وہ تو معصوم تھے، وہ تو امام تھے، ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے، جبکہ وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، خاص چیزیں ہیں کہ جن میں ایگزمپشن ہے کہ اہل بیت یا محمد و آل محمد یعنی رول ماڈل کے حوالے سے، نمونہ ہونے کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایگزمپٹ کی گئی ہیں، انشاءاللہ وہ میں کبھی گزارش کروں گا، لیکن عام طور سے ان کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے رول ماڈل۔ لیکن پھر بھی امام حسین نے آپ کے اس بہانے کے اوپر بیریئر لگانے کے لیے یہ 72 نمونے پیش کر دیے ہیں۔ ان میں سے حبیب ابن مظاہر کون ہے؟ دیکھیں صفات دیکھیں حبیب کے۔ جس وقت حبیب جو ہے دنیا سے جاتے ہیں تو حبیب نے جو ہے مولا جنازے پر آئے، اور جنازے پر آنے کے بعد امام نے کچھ جملے کہا کہ یا حبیب کنت فاضلا وتختم القرآن فی لیلۃ واحدہ، اے حبیب تمہارا مقام کیا ہے، تم فاضل تھے۔ اللہ اکبر، یعنی امام کسی کو فاضل کہہ دے، یہ معمولی نہیں ہے، امام جبکہ خود فاضل ہوتا ہے، لیکن امام وقت کسی کو فاضل کہے، اس کا مقام، اس کی فضیلتیں ہماری کیپیسٹی سے باہر ہیں۔ تو ایک فضیلت فاضل تھے، فضیلتیں تھیں ان کے اندر۔ دوسری فضیلت آپ جانتے ہیں فقہ، مولا نے جو لقب دیا ہے فقیہن، کہ حبیب آپ من حسین ابن علی الی رجل فقیہ، کہ جب مولا نے خط لکھا تو کہا کہ یہ حسین ابن علی کی جانب سے رجل فقیہ کی خدمت میں۔ دیکھیں آج حوزے کے اندر اگر آپ دیکھیں گے جتنے بھی مجتہدین ہیں وہ کوشش یہ کرتے ہیں، اور ان کی ساری محنت ہوتی ہے، زندگی بھر کی محنت اس لیے ہوتی ہے تاکہ کوئی مرجع تقلید، امام نہیں، جو مرجع حالی ہے، جو فعلاً کرنٹ مرجع ہے، وہ رائٹنگ میں لکھ کر کے دے دے کہ تم فقیہ ہو، مجتہد ہو۔ یہ بڑا جو ہے افتخار ہوتا ہے کسی بھی حوزے کے بحث خارج کے اسٹوڈنٹ کے لیے۔ دیکھیں ہمارے پاس ایک شخصیت ہے، اور اس شخصیت کا تذکرہ انشاءاللہ میں اگر وقت رہا تو بعد میں بھی کروں گا، شیخ جعفر شوستری۔ شیخ جعفر شوستری اپنے وقت کے فقیہ بھی ہیں، محقق بھی ہیں، بہترین جسے کہیں کہ خطیب بھی ہیں۔ ان کے جملے، ان کی نقل کردہ احادیث جو ہے ہم جیسے طالب علم جو ہے ممبروں سے کوٹ کرتے ہیں۔ شیخ جعفر شوستری ایک دن حبیب کی قبر پہ گئے، اور حبیب کی قبر پہ جا کر کے کہتے ہیں حبیب تمہیں مبارک ہو، تمہیں امام نے سرٹیفکیٹ دیا، رائٹنگ میں دیا کہ آپ فقیہ ہو۔ اے حبیب اب تو دل میں کوئی تمنا نہیں رہ گئی ہوگی، امام نے آپ کو سرٹیفکیٹ، امام نے جو ہے آپ کو سند دے دی۔ کہتے ہیں شیخ جعفر شوستری کہ میں گھر آیا اور میں نے خواب میں دیکھا کہ حبیب آئے ہیں۔ اب دیکھیں یہ حبیب کا جملہ جو ہے بڑا عجیب جملہ ہے، اور انشاءاللہ یہ جذبات جو حبیب کے اندر ہیں وہ ہم سب کو اپنی زندگی میں اتارنے ہیں۔ خواب میں آتے ہیں حبیب، کہتے ہیں شیخ جعفر شوستری تم نے سلام کیا، زیارت پڑھی میری آ کر کے، اور چلتے وقت جو ہے تم ایک جملہ کہہ کے چلے گئے۔ عزیزو ذرا اندازہ کریں شیخ جعفر شوستری کا بھی مقام کتنا بلند ہوگا کہ خود حبیب ابن مظاہر ان کے خواب میں آ کر کے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔
آ کر کے کہتے ہیں اے شیخ جعفر تم نے مجھ سے سوال کیا، تم نے مجھ سے جملہ کہا کہ اب مجھے کسی چیز کی خواہش نہیں ہوگی، ساری تمنائیں پوری ہو گئی ہوں گی، اس لیے کہ امام نے جو ہے مجھے یہ ٹائٹل دے دیا فقیہ ہونے کا، مگر اے شیخ جعفر شوستری ایک تمنا ہے جو ابھی بھی دل میں باقی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ مجھے ہزاروں زندگیاں عنایت کرے اور میں ہر زندگی کو حسین کے اوپر اس طرح سے قربان کروں کہ میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اس کو نظر آتش کر دیا جائے، اس کے بعد راکھ کو ہوا میں منتشر کر دیا جائے۔ دیکھیں یہ ہے جذبہ حبیب ابن مظاہر۔ پہلی فضیلت فاضل کنت فاضلہ، دوسری فضیلت یہ جذبہ ایثار۔ تیسری فضیلت جو مولا نے یہاں نقل کی ہے وہ کیا ہے؟ کنت تختم القرآن فی لیلۃ واحدہ، اے حبیب تم ایک دن میں، ایک رات میں، دن نہیں ایک رات میں، اور یہ حبیب کی ہیبٹ تھی، حبیب کا جو ہے یہ طریقہ تھا، ان کی زندگی کے اندر یہ ٹرینڈ تھا کہ حبیب جب بھی رات کے وقت عشاء کی نماز کے بعد بیٹھتے تھے ایک سٹنگ میں پورا قرآن ختم کر دیا کرتے تھے۔ آپ تصور کریں کہ ہم جو ہے آدھا سپارہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، حبیب پورا قرآن کے عاشق تھے، قرآن سے محبت کرتے تھے، لہذا جب بھی بیٹھ گئے اب جب تلک نہیں اٹھنا ہے، جب تلک نہیں کھانا ہے واجب نمازوں کے علاوہ، جب تلک پورا قرآن جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے۔ اور حبیب کوفے کے اندر بھی معلم قرآن سمجھے جاتے تھے، قرآن کی تعلیم دیتے تھے، بچوں کو سکھایا کرتے تھے قرآن۔ یہ معلم قرآن ہونا چھوٹا مرتبہ نہیں ہے، یہ اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اگر ایک بچہ آپ سے بسم اللہ سیکھ لے تو اس کے بسم اللہ پڑھنے سے اللہ کہتا ہے جب یہ چھوٹا سا بچہ مجھے رحمان و رحیم کہتا ہے تو میں اس کے ماں باپ کو بھی بخش دیتا ہوں اور اس کو بسم اللہ سکھانے والے کو بھی بخش دیتا ہوں، سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ قرآن ہمارے لیے برکت ہے، قرآن ہماری زندگی میں ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں جنگ صفین ہو رہی ہے، بلکہ جنگ جمل، آپ جانتے ہیں جنگ جمل یعنی اونٹ والی جنگ، بڑی انٹرسٹنگ جنگ ہے، لیکن مجھے ان سب تفصیلات میں نہیں جانا، میں چاہتا ہوں کہ اپنے موضوع سے جو ہے وہ متمسک رہوں اور ادھر ادھر کی باتیں جو ہے جو موضوع سے باہر کی ہیں ان کو نہ کروں، اسی لیے میں ہمیشہ جو ہے نوٹ ڈاؤن کر کے لے کے آتا ہوں کہ کون کون سے مطالب، ورنہ جو ہے ممبر پہ آ کر کے ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی دیکھا کہ لوگ واہ واہ کرنے لگے تو پھر انسان جو ہے اس واہ واہ کی لہروں میں جو ہے بہتا چلا جاتا ہے اور موضوع کا پتہ ہی نہیں چلتا، نہ خود ذاکر کو یاد رہتا ہے نہ سننے والوں کو یاد رہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو مولا امیر المؤمنین جنگ جمل کے اندر ہیں اور مولا نہیں چاہتے کہ جنگ ہو، بالکل نہیں چاہتے، مولا کوشش کر رہے ہیں، مولا کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے یہ جنگ نہ ہو، جنگ رک جائے، مگر ادھر سے کوشش یہ ہے کہ جنگ ہو، ادھر سے کوشش یہ ہے کہ تلواریں چلیں، خون ریزی ہو، مگر علی نہیں چاہتے کہ کوئی جنگ ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھیں نہ رسول کبھی جنگ چاہتے تھے، نہ کبھی علی جنگ چاہتے تھے، نہ کبھی اہل بیت نے جنگ چاہی ہے، نہ اہل بیت کے چاہنے والوں نے جنگ چاہی ہے۔ وہ جنگ اسی وقت کرتے ہیں جب ان کے اوپر جنگ مسلط کر دی جاتی ہے۔ جنگ شروع کرنے والا دشمن ہوتا ہے، ختم کرنے والے اہل بیت یا ان کے چاہنے والے ہوتے ہیں۔ تو امیر المومنین نہیں چاہتے ہیں کہ جنگ شروع ہو۔ آپ دیکھیں خود ہسٹری کے اندر اکثر دیکھیں 83 یا 82، یہ 80 کے آس پاس کا نمبر ہے اسلامی جنگوں کا، اکثر و بیشتر جنگیں آپ دیکھیں گے کوئی بھی جو ہے جنگ جو ہے وہ باہر مدینے کے باہر نہیں ہوئی ہے کہ مکے گئے ہوں مسلمان وہاں جا کر کے اٹیک کیا ہو مکے پر یا کسی دوسری، جتنی بھی جنگیں ہیں وہ سب کی سب مدینے کے آس پاس ہوئی ہیں۔ یہ جنگوں کی لوکیشن بتاتی ہے کہ اسلام نے کبھی بھی حملے کی اجازت نہیں دی ہے، ڈیفنس کا البتہ حکم دیا گیا ہے، اور یہ عقل بھی کہتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنا ڈیفینڈ کرے۔ تو امیر المومنین کی کوشش ہے کہ جنگ نہ ہو، لیکن ادھر سے نہیں مانتے ہیں، تو امیر المومنین نے ایک جوان کو اٹھایا اور کہا کہ تم جاؤ۔ یہ جوان کیا کرتا ہے کہ ہاتھ میں قرآن لیتا ہے، قرآن لے کر کے دشمن کے لشکر کے درمیان گیا
اور کہا کہ خلیفۃ المسلمین، میرے خلیفہ، ہاں آپ سب کے خلیفہ خلیفۃ المسلمین علی ابن ابی طالب جنگ کرنا نہیں چاہتے ہیں، ان کی جنگ کی خواہش نہیں ہے، یہ قرآن جو ہے تمہارے درمیان میں ہے۔ علی اس قرآن کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ انہیں جنگ نہیں چاہیے۔ کہتے ہیں کہ یہ جوان جو ہے گزر رہا تھا، اچانک سے ادھر سے حملہ ہوا اور ایک بازو اس کا قلم کر لیا گیا۔ آپ دیکھیں مولا کتنی کوشش کر رہے ہیں کہ جنگ نہ ہو۔ اور ایک جملہ یہاں عرض کرو کہ مولا کون ہے؟ رجلن کرارن غیر فرار۔ ہاں، مولا کی صفت کیا ہے؟ کہ مرد ہیں، اور مولا یہاں پر جنگ نہ کرنے کی خواہش ظاہر کر کے دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو مرد کبھی بھی عورتوں سے لڑائی نہیں کرتا ہے۔ ہاں، جو مرد ہوتا ہے وہ کبھی بھی عورتوں سے جنگ نہیں کرتا ہے۔ یہ جوان جاتا ہے، حملہ ہوتا ہے، ایک بازو کٹ گیا، اس نے ایک ہاتھ سے جو ہے قرآن کو سینے پہ لگا لیا، دوسری بار حملہ ہوا، تیسری بار حملہ ہوا، دوسرا بازو کٹا، یہاں تک کہ تیر آ کر کے قرآن مجید کے اوپر لگا۔ جیسے ہی قرآن پہ تیر لگا، امیر المؤمنین نے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ اے میری فوج اب آگے بڑھ جاؤ، ہاں، اس لیے کہ انہوں نے قرآن پہ حملہ کر دیا ہے، اور جو قرآن کا نہیں ہو سکتا وہ کسی کا نہیں ہو سکتا ہے، لہذا اب برداشت سے باہر ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں گے کہ پوری دنیا کے اندر آج بھی جب بھی قرآن کی توہین ہوتی ہے، کوئی مسلمان بولے یا نہ بولے مگر علی والے بڑھ چڑھ کر کے بولتے ہیں، چونکہ قرآن وہ ہے کہ القرآن مع علی والعلی مع القرآن۔ قرآن نہ علی سے الگ ہے، نہ علی قرآن سے الگ ہے۔ جب قرآن پہ بات آئے گی تو علی درمیان میں آئیں گے، اور جب اہل بیت پہ بات آئے گی تو قرآن درمیان میں آئے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو فضیلت کون کون سی ہوئی حبیب بن مظاہر کی؟ فقیہ ہے، فاضل ہیں، جذبہ ایثار ان کے اندر پایا جاتا ہے، قرآن کے عاشق ہیں۔ پانچویں فضیلت حبیب ابن مظاہر کی، صحابی رسول ہیں۔ دیکھیں صحابی رسول ہونا ایک ایسی فضیلت ہے کہ جو دونوں کے یہاں، ہمارے یہاں بھی اور ان کے یہاں بھی مشترک ہے۔ اگرچہ ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم صحابیوں کو نہیں مانتے ہیں، یقیناً ہم صحابیوں کو نہیں مانتے، ان صحابیوں کو نہیں مانتے کہ جن کے بارے میں سورہ منافقون نازل ہوا ہے۔ ہم ان صحابیوں کو مانتے ہیں کہ جن کے بارے میں سورہ مومنون نازل ہوا ہے۔ سورہ منافقین والوں کو نہیں مانتے، مومنون کا مانتے ہیں۔ ہم اصحاب پیغمبر کا احترام کرتے ہیں، اور کربلا کی جنگ میں اگر آپ آ کر کے دیکھیں، جب آپ سے لوگ یہ کہیں کہ بھئی آپ صحابیوں کو نہیں مانتے، تو بہترین جواب یہی ہے کہ آؤ کربلا میں چلتے ہیں۔ کربلا میں حسین کے ساتھ 11 صحابی رسول تھے، جن میں سے ایک حبیب ابن مظاہر، 75 برس کی عمر ہے، پیغمبر کا زمانہ بھی انہوں نے درک کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ صحابیت کے لیے کیا کہا جاتا ہے کہ بھئی صحابی پیغمبر اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے کہ اس نے پیغمبر کو اگر دیکھ لیا اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے کسی بھی صحابی رسول نے اس دور کے اندر پیغمبر کا جھوٹا کھا لیا تو اس کا مرتبہ اور زیادہ بلند ہو جایا کرتا ہے۔ عزیزو ذرا تصور کریں، ایک صحابی اگر پیغمبر کا جھوٹا کھا لے تو اس کا مقام بلند ہو جائے، حبیب ابن مظاہر کا مقام کتنا بلند ہوگا کہ پیغمبر گود میں اٹھا کر کے حبیب کو پیار کرتے ہیں، حبیب سے محبت کرتے ہیں۔ آج دنیا ہمیں کہتی ہے کہ یہ جو ہے شیعہ کافر ہیں۔ کیوں کافر ہیں؟ اس لیے کہ صحابیوں کو برا کہتے ہیں، یہ صحابیوں کو جو ہے سب و شتم کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم ہر صحابی کو نہیں کرتے ہیں، لیکن اگر معیار یہی ہے کہ صحابی کو برا کہنا کافر بن جاتا ہے انسان اس کے ذریعے سے، تو آپ یہ بتاؤ کہ جو صحابی رسول کو قتل کر دے، کربلا میں کس نے قتل کیا ہے؟ انہی افراد، ان کو رضی اللہ کہا جا رہا ہے، ان کا احترام کیا جا رہا ہے کہ بھئی ان کے بارے میں گفتگو مت کرو، وہ صحابی رسول ہیں۔ بھئی صحابی رسول نے ان کو صحابی کو قتل کر دیا، تو آپ اس چیز کو کیوں نہیں دیکھتے؟ تو پیغمبر حبیب کو اٹھا کر کے اپنی گود میں آغوش میں لے کر کے پیار کرتے ہیں، بوسے دیتے ہیں حبیب کو۔ اچھا کس طرح سے؟
میں روایت سناتا ہوں. روایت ہے کہ ایک مرتبہ آقا حسین کا سن جو ہے بہت چھوٹا ہے, بچوں کے ساتھ ہیں, کھیل نہیں رہے ہیں. ہاں عام طور سے روایات میں لکھا ہے کھیل رہے, نہیں, امام چاہے کتنا بھی چھوٹا ہو وہ کھیلنے نہیں آتا ہے دنیا میں, بلکہ امام گویا پورے مجمع کی اور معاشرے کی ان سارے بچوں کی تربیت کر رہے تھے. ہاں بچوں کے درمیان ہے امام. اور ادھر حبیب ابن مظاہر کیا ہے؟ حبیب ابن مظاہر بچوں کے پیچھے نہیں ہے, نہ حسین کے پیچھے ہیں. حسین کے قدموں کے نیچے والی جو خاک ہے اس کو اٹھاتے جاتے ہیں, اپنی پیشانی پہ لگاتے جاتے ہیں. پیغمبر نے یہ منظر دیکھا, پیغمبر قریب گئے, حبیب کو سینے سے لگایا, پیار کیا. صحابی نے کہا یا رسول اللہ, اتنے سارے بچوں میں صرف حبیب ہی کو کیوں اٹھایا, حبیب ہی سے کیوں اظہار محبت کیا؟ تو کہا کہ چونکہ یہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے. یہ ایک جملہ. دوسرا جملہ سنیے عزیزو, قیامت کا جملہ ہے. پیغمبر کہتے ہیں میں حبیب سے اس لیے محبت کرتا ہوں اس لیے کہ میرا حبیب جو ہے میرے حسین سے محبت کا سلیقہ دنیا کو سکھا رہا ہے. کہ حسین سے کیسے محبت کرنی ہے. قدموں کی خاک. اچھا یہ جو قدموں کی خاک تھی یہ کیا کربلا کی خاک تھی یا مکے کی خاک تھی؟ بھیا آقا حسین کے قدموں کے نیچے والی خاک تھی. اس کو حبیب ابن مظاہر چومتے ہیں, اپنی پیشانی پہ لگاتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ پیغمبر حبیب کو جو ہے آغوش میں لے کر کے اظہار محبت کرتے ہیں. یہ پیغمبر کا اظہار محبت کرنا بتا رہا ہے کہ جو چیز بھی میرے حسین سے منسوب ہو جائے اگر آپ اس کا احترام کرتے ہو تو محبوب پیغمبر اسلام بن جاتے ہو. تو آج جو دنیا کہتی ہے کہ بھائی یہ آپ تعزیے کو کیوں چومتے ہو, یہ علم کو جو ہے کیوں بوسہ دیتے ہو, چونکہ یہ سب کچھ جو ہے منسوب ہے ابا عبداللہ الحسین سے. اور رسول اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ جو بھی, حتیٰ یہ تو علم ہے, اگر خاک بھی حسین کے قدموں سے منسوب ہو جائے, خاک شفا کی بات نہیں, خاک شفا کا تو مرتبہ بہت بلند ہے, اس لیے کہ خاک شفا میں خون حسین مخلوط ہے, اسے تو پروردگار نے خاک شفا بنایا ہے. اللہ نے خاک شفا بنایا ہے. تو جو بھی چیز حسین کی طرف منسوب ہو جائے وہ متبرک ہو جاتی ہے. رسول اس سے خوش ہوتے ہیں اگر اس کا احترام کیا جائے. تو کون کون سی فضیلتیں ہوئی جناب حبیب ابن مظاہر کی؟ پہلی فضیلت فاضل, دوسری فضیلت فقیہ, تیسری فضیلت جذبہ ایثار, چوتھی فضیلت قرآن مجید سے محبت, پانچویں فضیلت صحابی رسول ہیں حبیب ابن مظاہر. اچھا حبیب ابن مظاہر کیسے محبت کرتے ہیں جناب امام حسین سے؟ بچپنا ہے ابھی, مظاہر ان کے والد کا نام ہے. ایک دن اپنے بابا سے کہا کہ بابا مجھے حسین کی دعوت کرنی ہے اپنے گھر کے اوپر, لیکن حسین کی دعوت کرنی ہے. تو حبیب نے کہا کہ ٹھیک ہے, اور دعوت بھیجی کس کو؟ رسول خدا کو. امام حسین فرزند کس کے ہیں؟ امیر المومنین کے. میں کہوں حبیب یہ دعوت نامہ جو بھیج رہے ہو, یہ جو انویٹیشن بھیج رہے ہو, یہ آپ رسول اللہ کو کیوں بھیج رہے ہو؟ بھئی آپ کو دعوت نامہ بھیجنا چاہیے کس کو؟ امیر المومنین کو. مگر دعوت نامہ گیا رسول کو. حبیب کہیں گے, مظاہر کہیں گے کہ تم نہیں جانتے, میں جانتا ہوں کہ مباہلے میں اب یہ دونوں حسن و حسین علی کے فرزند نہیں ہیں بلکہ رسول اللہ کے فرزند ہو گئے ہیں. لہذا باپ کو جو ہے ہم انویٹیشن بھیج رہے ہیں. اب امام حسین جو ہے وہ اور امام حسن بھی ساتھ میں وہ آتے ہیں رسول اللہ لے کر کے. روایت کہتی ہے کہ حبیب عشق حسین میں اس قدر مضطرب ہے, ماں نیچے کھانا بنا رہی ہے, باپ انتظام کر رہا ہے, اور حبیب کے گھر کے اندر زینہ تھا. یہ بار بار ان سٹیئرز کے اوپر چڑھتے تھے, چھت پہ جا کر کے دیکھتے تھے کہ کب میرا آقا, کب میرا حسین, کب میرا عاشق, میرا معشوق کب آنے والا ہے. بار بار چڑھتے تھے, بار بار اترتے تھے. کہتی روایت کہتی ہے کہ حبیب کا پیر پھسلا اور چھت سے جو ہے وہ زمین پہ گرے, اور جیسے ہی گرے حبیب کی روح نکل گئی. اب جب حبیب کی روح نکل گئی تو مظاہر نے کہا کہ نہیں, ہمیں یہ خبر جو ہے رسول کو نہیں دینی ہے. رسول ہمارے گھر پہ تشریف لا رہے ہیں, یہ ہمارے لیے بڑا شرف ہے. ہم اس دعوت کو جو ہے اسپوائل نہیں کرنا چاہتے ہیں.
رسول آئے خوشی خوشی اور وہ کھانا کھا کر کے حسن و حسین کے ساتھ چلے جائیں. ہمیں حبیب کی موت کے بارے میں نہیں بتانا ہے. مظاہر کی زوجہ نے بھی آنکھیں پوچھ لی اور مظاہر نے بھی اپنی آنکھیں پوچھ لی. امام حسین جو ہے تشریف لاتے ہیں مظاہر کے گھر پر, اور آپ ذرا تصور کریں ایک وقت کا کھانا, ہاں کس کے گھر پہ؟ حبیب کے گھر پہ. مقام بلند ہو گیا حبیب کا. اور یہ تاریخوں کے اندر ہے کہ صحابیوں کے اگر مرتبے کو جب دیکھا جاتا ہے کہ کون سا صحابی کتنا با عظمت اور با مرتبہ ہے, تو دیکھا جاتا ہے کہ آیا رسول اللہ اس کے گھر پہ کھانا کھانے گئے تھے یا نہیں گئے تھے. اگر گھر پہ کسی کے رسول نے کھانا کھا لیا تو گویا اس صحابی کا مرتبہ مسلمان بلند کر دیتے ہیں. اگر کسی صحابی کے گھر پیغمبر ایک وقت کا کھانا کھا لیں اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے. عزیزو ذرا تصور کرو جس ابو طالب کے گھر ساری زندگی رسول نے کھانا کھایا ہو, اس کا مقام کتنا بلند ہوگا. اچھا, جیسے دسترخوان بچھایا تو ایک مرتبہ حبیب سوال کرتے ہیں کہ کہا کہ کھانا, انہوں نے مظاہر نے کہا کہ کھانا کھائیں. حبیب نے کہا کہ مولا حسین کدھر ہیں؟ تو کہا کہ وہ بہانہ لیا کہ نہیں ہے یہاں پر. تو کہا کہ ہم انتظار کریں گے, ہم ان کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے, وہ ہمارے دوست ہیں. عزیزو اگر مولا کسی کو ماننا ہو تو ایسے کو مانو کہ جو کبھی آپ کو اگنور نہ کرے. ہاں, تو مولا نے کہا کہ نہیں, ہم حبیب کے بغیر کھانا نہیں کھا سکتے, ہم انتظار کریں گے. جب دیکھ لیا مظاہر نے کہ تو کھانا کھا ہی نہیں رہے تو پھر مجبوراً جو ہے وہ بتانا پڑا. اب جب بتایا تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ کہاں ہے حبیب, حبیب کے لاشے کو لایا جائے. اب حبیب کے لاشے کو لایا گیا. ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ اے حسین تم آگے بڑھو, حبیب کو جا کر کے زندہ کرو. اے حسین تم آگے بڑھو. میں کہوں یا رسول اللہ آپ بڑے ہیں, آپ بزرگ ہیں, آپ کا اچھا بڑے بھائی موجود ہیں حسن مجتبیٰ ساتھ میں, ان کو بھیج دیں. یا رسول اللہ آپ تو نانا ہیں, یہ کام آپ کو کرنا چاہیے, آپ رسول خدا بھی ہیں. تو شاید رسول خدا کہیں گے کہ دیکھو دنیا میری کرامت سے تو آگاہ ہے, میری کرامت کو تو مانتی ہے مگر حسین کی کرامت کو نہیں مانتی. آج حسین کے ذریعے سے زندہ کرا کر کے میں دنیا کے لیے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو کرامت رسول کے پاس ہیں وہی کرامت حسین کے پاس بھی ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اور عزیزو کبھی کبھی ماشاءاللہ ہمارے جوان ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ, اور ہم سب کی خواہش ہے اور اس عشرے کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اصحاب امام حسین کے صفات کو اپنی زندگی میں اتار کر کے اپنے زمانے کے حسین امام زمانہ کے صحابی ہمیں بننا ہے. مقصد یہی ہے نا. اچھا کبھی ہوتا ہے بچے آ کر کے کہتے ہیں مولانا یہ ہم تیاری کرتے رہتے ہیں, آپ تیاریوں کی جسے کہیں کہ تاکید کرتے رہتے ہیں, اور ہمیں کہتے ہیں کہ دعائیں بھی پڑھیں امام زمانہ کے لیے, ان کے ظہور کے لیے. کہا کہ ہمارے دادا بھی یہ دعائیں پڑھتے تھے, وہ بھی ساری زندگی جو ہے وہ تیاری کرتے رہے, وہ مر گئے مگر امام زمانہ نہیں آئے. بابا نے بھی ساری زندگی جو ہے کوشش کی, اور انہوں نے بھی دعائیں کی, انہوں نے بھی جو ہے وہ صفات اپنی زندگی کے اندر اتارے مگر امام زمانہ نہیں آئے. مولانا کون سی گارنٹی ہے کہ ہم دعائیں پڑھیں گے, ہم یہ تیاریاں کریں گے اور مجھے امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہونا نصیب ہوگا؟ شاید میں امام کے آنے سے پہلے ہی مر جاؤں, جس طرح سے میرے باپ میرے دادا جو ہے وہ سب چلے گئے. بھائی ہوتا ہے نا سوال, یہ بچے سب کے ذہن میں آتا ہے کہ بھائی ہم یہ تیاری کیوں کریں. تو عزیزو یاد رکھیں آپ یہ تیاری کرتے رہیں. اگر آپ کو جواب چاہیے کہ تیاری کیوں کرنا ہے, یہ دعائیں کیوں پڑھنا ہے, امام کی تعجیل فرج کی دعائیں کیوں کرنی ہے, تو اس کا جواب ہمیں کربلا میں حسین نے دیا ہے. کیوں؟ آپ دیکھیں حبیب ابن مظاہر کو حسین ابن علی زندہ کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حبیب کے دل کے اندر تمنا تھی کہ مجھے حسین کی نصرت کرنی ہے. حسین نے کہا کہ تم تیاریاں کرتے رہو, اگر تم مر بھی گئے تمہارے زمانے کا امام آ کر کے تمہیں واپس زندہ کرے گا اور اپنی کربلا کے اندر شامل کرے گا.
ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. تو ہمیں تیاریاں کرتے رہنا چاہیے, ہمیں کوششیں کرتے رہنا چاہیے. یہ حبیب ابن مظاہر ہیں. اچھا, حبیب ابن مظاہر کا ایک دن رسول اللہ نے امتحان لیا. جانتے رسول اللہ کہ ایک دن حسین کے کام آنے والا ہے. پیغمبر اسلام کے پاس ہیں, حبیب ابھی چھوٹے ہیں اور اصحاب بھی بیٹھے ہیں. روایت ہے کہ زوجات پیغمبر بھی ساتھ میں تھیں, ہاں شاید پردے کے پیچھے تھی. حبیب کو بلایا, حبیب سے کہا اے حبیب اتحبونی, اے حبیب بتاؤ کیا تم ہم سے محبت کرتے ہو, ہاں تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ حبیب نے کہا اے واللہ, جی یا رسول اللہ میں آپ سے بے حد محبت کرتا ہوں. اب پیغمبر نے کہا انا احب الیک ام ربک, ہاں ام ابوک, ہاں کہ حبیب یہ بتاؤ تمہیں مجھ سے زیادہ محبت ہے یا اپنے بابا سے زیادہ محبت ہے؟ ہاں تو اب جواب کیا ہونا چاہیے یا رسول اللہ؟ جواب دیں ماشاءاللہ. رسول اللہ پوچھ رہے ہیں تمہیں مجھ سے محبت ہے, مجھ سے زیادہ محبت ہے یا اپنے بابا سے محبت ہے؟ تو جواب کیا ہوگا؟ آپ سے محبت ہے. ہاں مجھ سے, رسول کہہ رہے ہیں مجھ سے, اے حبیب مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو, باپ سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ تو ہم سب کا جواب کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں, باپ سے اتنی زیادہ نہیں کرتے ہیں. پتہ ہے حبیب نے کیا جواب دیا؟ حبیب نے کہا یا رسول اللہ جعلت فداک و فداک ابی و امی و اسرتی و جمیع عشیرتی. یا رسول اللہ میرا باپ آپ پہ قربان ہو جائے, ہاں میری ماں آپ کے اوپر قربان ہو جائے, میرا خاندان آپ پہ قربان ہو جائے, میرا پورا خانوادہ آپ پہ قربان ہو جائے. ہاں یہ ہے محبت حبیب ابن مظاہر. اور اس کے بعد پیغمبر کہتے ہیں حبیب یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو یا خدا سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ ہاں انا احب الیک ام ربک, ہاں پروردگار تمہیں زیادہ عزیز ہے یا میں زیادہ عزیز ہوں؟ حبیب چھوٹے سے ہیں, کہتے ہیں کہ لولا ربی لما حببتک. ہاں یا رسول اللہ یہ جو آپ سے محبت کرتا ہوں اسی لیے کرتا ہوں کہ چونکہ میرے رب نے کہا ہے, ہاں کہ میں آپ سے محبت کروں. اس کے بعد پیغمبر نے کہا کہ اگر محبت کا سلیقہ سیکھنا ہے تو اس بچے سے سیکھو. ہاں تو حبیب ابن مظاہر یہ کیفیت ہے محبت کا, جو ہے طریقہ بتا رہے ہیں کس طرح سے مراتب ہے محبت کے, کہ پہلے خدا ہے, پھر نبی ہے, اہل بیت نبی ہے, ماں باپ ہیں, عزیز ہیں, رشتہ دار ہیں, مؤمنین ہیں, یہ مراتب محبت ہیں. اچھا یہ تو امتحان لیا کس نے؟ رسول اللہ نے. ایک امتحان جو ہے امیر المؤمنین نے لیا, اور وہ کون سا موقع ہے؟ صفین کا موقع ہے. صفین کے موقع پر, صفین سے پہلے, اور پھر اس کے بعد جواب دیا, یعنی مکمل کیا اس کو جب صفین کی جنگ شروع ہو گئی. صفین میں ساتھ میں تھے حبیب بن مظاہر, لیکن اس سے پہلے مولا امیر المؤمنین سوال کرتے ہیں حبیب سے, اے حبیب یہ بتاؤ ما یزین الرجل, حبیب یہ بتاؤ کہ ایک مرد کی زینت کیا ہوتی ہے, مرد کی خوبصورتی کس چیز میں ہے؟ بھائی عورتوں کی خوبصورتی کے لیے چیزیں الگ ہیں, مرد کی خوبصورتی کے لیے الگ ہیں. اور یہاں پر مرد وہ بھی نہیں جو جینڈر کے حوالے سے, بلکہ حبیب جانتے ہیں کہ مولا پوچھنا کیا چاہتے ہیں. یہ جینڈر نہیں پوچھ رہے ہیں مولا, کہ میل اور فیمیل. مولا یعنی حبیب جانتے ہیں کہ میرا مولا کچھ اور پوچھ رہا ہے. کہتے ہیں کہ ما یزین الرجل, اے حبیب یہ بتاؤ ایک مرد کے لیے زینت کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ حبیب کہتے ہیں کہ العلم والحلم والشجاعہ. کہا کہ 3 چیزیں جو ہے وہ مرد کی زینت ہے, ہر مرد کے اندر جو ہے وہ ہونی چاہیے. پہلی چیز علم, دوسری چیز حلم بردباری, یعنی کنٹرول اپنے اوپر. دیکھیں یاد رکھیں کبھی کبھی ہوتا ہے ہمارے پاس ہماری ماں بہنیں آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرے شوہر کو بڑا غصہ آتا ہے. دیکھیں اہل بیت نے ہمیں یہ بتایا ہے, اور حبیب ابن مظاہر اس کا یعنی آج کی شب ہم سب کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو مرد وہ نہیں ہوتا ہے کہ جو اپنے غصے پر کنٹرول نہ کر سکے, جو شورٹ ٹیمپر ہو. حبیب کہہ رہے ہیں کہ مرد کی زینت یہ ہے کہ اس کے اندر حلم پایا جاتا ہے, بردباری پائی جاتی ہے. وہ شورٹ ٹیمپر نہیں ہوتا ہے, وہ بیوی پہ غصہ نہیں ہوتا, بچوں پہ غصہ, کمیونٹی ممبر پہ غصہ نہیں ہوتا ہے, اپنے کولیگ کے اوپر غصہ نہیں ہوتا ہے, اپنے سب سروینٹس کے اوپر جو ہے وہ غصہ نہیں ہوتا ہے. العلم والحلم
والشجاعہ، بہادری، شجاعت، یہ تین چیزیں حبیب نے بتائی. اور شاید اسی وجہ سے پیغمبر نے دیکھا کہ جب خیبر کے موقع پر علم دینا تھا تو پیغمبر نے کیا کہا؟ لَأُعْتِيَنَّ الرَّائِيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ. شاید جانتے تھے کہ یہ تینوں صفات مدینے کے کسی بھی میل جینڈر کے اندر نہیں پائے جاتے سوائے علی ابن ابی طالب کے، لہٰذا یہ لقب دیا. اچھا، مولا نے کہا کہ حبیب احسنت یا حبیب، یہ حبیب ماشاءاللہ بہت اچھا جواب دیا. وَكُلُّهَا مَجْمُوعَةٌ فِيكَ. یہ جو تین صفات تم نے مردوں کے بتائے ہیں بہترین، یہ سارے صفات جو ہے حبیب ابن مظاہر آپ کے اندر پائے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد مولا کہتے ہیں کہ لیکن ایک صفت اور ہے. دیکھیں فرق تو ہوگا نا ایک غلام میں اور آقا میں. حبیب کو کہا کہ حبیب بہت اچھا جواب دیا، یہ تین صفات جو ہیں مرد کی زینت ہوتے ہیں اور یہ تینوں کے تینوں تمہارے اندر پائے جاتے ہیں، مگر اس کے علاوہ بھی ایک بڑی صفت ہے. کہا کہ مولا وہ کیا ہے؟ کہا کہ ہوا الشہادہ. چوتھی صفت جو ہے وہ شہادت ہے. تو کہا کہ مولا کیا یہ شہادت مجھے ملے گی؟ کہا کہ ہاں یقیناً تمہیں شہادت نصیب ہوگی. آپ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جنگ صفین جب شروع ہوتی ہے، حبیب ابن مظاہر یہ سمجھے کہ اب شہادت مجھے ملنے والی ہے، بار بار جو ہے میدان میں جاتے ہیں اور لڑ کر کے جو ہے واپس آ جاتے ہیں. جب چند بار آ چکے اور اس کے بعد جو ہے جسم کے اوپر زخم بھی ہے، پسینے بھی ہیں، آ کر کے کہتے ہیں رو کر کے یا امیر المومنین آپ نے تو کہا تھا کہ مجھے شہادت ملے گی، سب کو شہادت مل رہی ہے، مجھے شہادت نہیں ملی ہے. ایک مرتبہ امیر المومنین کہتے ہیں کہ اے حبیب یہ ساری شہادتیں جو صفین کے اندر ہیں یہ چھوٹے درجے کی ہے، تمہیں جو شہادت ملے گی وہ اعلیٰ درجے کی ملے گی اور وہ کربلا میں ہوگی. تو حبیب ابن مظاہر کون؟ رسول اللہ نے امتحان لیا، امیر المؤمنین نے امتحان لیا. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ تمام اہل بیت نے حبیب کو کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور دیا ہے. اور 5 محرم کو، بعض روایتیں کہتی ہیں 9 محرم کو، کہ حبیب ابن مظاہر کربلا کی سرزمین کے اوپر آ جاتے ہیں. اور کس طرح سے آتے ہیں؟ جناب زینب علیہ مقام کربلا کے اندر ہیں اور آقا حسین سے کہتی ہیں کہ بھیا جب سے ہم اس سرزمین کے اوپر وارد ہوئے ہیں مسلسل کربلا کی زمین کے اوپر لشکر پر لشکر آتے ہیں، اور جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز زینب علیہ مقام خیمے کے اندر سنتی ہیں تو پوچھتی ہیں کہ کون آیا ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ خولی کا لشکر آیا ہے. کبھی پھر واپس گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آتی ہیں تو زینب کو بتایا جاتا ہے کہ اب شمر کا لشکر آیا ہے، حسین ابن نمیر کا لشکر آیا ہے، عمر سعد کا لشکر آیا ہے. ایک مرتبہ زینب تڑپ گئی، بھیا کو بلایا، کہا کہ اے بھیا حسین کیا سارا زمانہ ہمارا دشمن ہو گیا ہے؟ کربلا کی سرزمین پہ جو بھی آ رہا ہے وہ آپ کے خون کا پیاسا آ رہا ہے، ہمارا کوئی نہیں ہے. ایسے موقع پر حسین نے حبیب کو یاد کیا، کہا کہ ہاں بہنا ایک ہے میرا چاہنے والا جس کا نام حبیب ابن مظاہر، بھیا اسے بلائیے. ایک مرتبہ حسین نے خط لکھا اور اس کے بعد خط کس طرح سے کس انداز میں لکھا؟ لکھتے ہیں کہ من حسین ابن علی الى رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر. اللہ اکبر، یعنی پہلے ہی جملے سے حسین کی مظلومیت کا اظہار ہو رہا ہے. حسین نے اپنے نام کے ساتھ کچھ نہیں لگایا، کہا کہ یہ خط علی کے بیٹے حسین کی جانب سے ایک مرد فقیہ حبیب ابن مظاہر کی خدمت میں. اور اس کے بعد لکھا کہ اے حبیب انت تعلم قرابتنا برسول اللہ، حبیب تمہیں معلوم ہے کہ ہماری رسول اللہ سے کیا رشتہ داری ہے. وانت عارف بنا من، اے حبیب تمہیں دوسروں سے، تم ہماری معرفت دوسروں سے زیادہ رکھتے ہو. اور اس کے بعد ایک جملہ لکھا اے حبیب انت ذو شیمت وغیرہ، اے حبیب ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے یہاں غیرت بھی پائی جاتی ہے، تمہارے یہاں مردانگی بھی پائی جاتی ہے. اے حبیب لا تبخل علینا بنصرتک، اے حبیب اپنی نصرت میں کوئی کمی مت کرنا، ہم چاروں طرف سے دشمنوں کے نرغے میں گھر چکے ہیں. ایک مرتبہ حسین نے خط بند کرنا چاہا، زینب آگے بڑھی، کہا کہ بھیا ایک جملہ میری طرف سے بڑھا دو، الاجل الاجل الاجل، اے حبیب آنے میں دیر نہ کرنا.
اجرکم اللہ، قاصد خط لے کر کے گیا، ایک مرتبہ دق الباب کیا کوفے کے اندر، حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، دق الباب ہوا، حبیب دسترخوان سے اٹھے گئے دروازے پر، ایک مرتبہ کون کہا کہ انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں، خط لے کر کے آیا ہوں، حسین کا نام سنا، دل میں محبت حسین کا سمندر جوش مارنے لگا، ارے میرا آقا خیریت سے تو ہے، ایک مرتبہ خط کو پڑھا، تحریر کو پہچان گئے، آپ کے دوست کی تحریر ہے، آپ کے آقا کی تحریر ہے، خط پڑھتے جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش ہوتی جاتی ہے، کبھی بوسہ دیتے ہیں، کبھی سینے سے لگاتے ہیں، ایک مرتبہ خط کو بند کیا، آنکھوں کو آنسوؤں کو پوچھا، آئے زوجہ کے پاس، آنے کے بعد کہا، زوجہ سوال کرتی ہے کس کا خط ہے؟ کہا کہ حسین ابن علی کا خط ہے۔ کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کہ نرغہ عہدہ میں گر گیا ہوں، مدد کے لیے بلایا ہے۔ ایک مرتبہ زوجہ کہتی کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ میں تجھے چھوڑ کر کے کیسے جاؤں، تیرا کیا ہوگا، اور وہ تو دو جسے کہیں کہ حکمرانوں کی جنگ ہے۔ ایک مرتبہ مؤمنہ تھی، جلال آ گیا، اے حبیب، ارے تم کیسی باتیں کرتے ہو، میں تو تمہیں مرد سمجھتی تھی، میں تو تمہیں صاحب غیرت سمجھتی تھی، اے حبیب تم گھر میں بیٹھو، میں اپنے آقا کی نصرت کے لیے جاؤں گی۔ حبیب تڑپ گئے، کہنے لگے اے مومنہ میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا، ارے میرا آقا بلائے اور حبیب نہ جائے۔ اجرکم اللہ، غلام سے کہا کہ فلاں مقام پر لے جا کر کے گھوڑے کو میرا انتظار کرنا۔ حبیب راستہ بدلتے ہوئے کسی طرح سے، چونکہ کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، مسلم ابن اوسجہ ایک دکان پہ مل جاتے ہیں۔ حبیب کہتے ہیں کہ مسلم کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں مہندی خرید رہا ہوں تاکہ مہندی سے اپنی سفید داڑھی کو خضاب کروں۔ ایک مرتبہ حبیب نے کہا اے مسلم، جانتے ہو فرزند رسول حسین ابن علی کربلا میں نرغہ عہدہ میں گر گئے ہیں۔ ایک مرتبہ مسلم نے مہندی کو پھینکا، آواز دی اب یہ سفید داڑھی میرے خون سے رنگین ہوگی۔ اجرکم اللہ، لو عزیز و حبیب چلے آئے اس مقام کے اوپر۔ حبیب کو آنے میں تھوڑا دیر ہو گئی، دیکھا کہ گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، غلام بیٹھا ہوا ہے، کہہ رہا ہے کہ اے میرے آقا کے گھوڑے، اگر میرے آقا نے آنے میں تاخیر کر دی تو تو گھبرا نہیں، میں فرزند رسول کی مدد کے لیے جاؤں گا، میں تیرے ساتھ فرزند رسول کربلا جاؤں گا۔ لو عزیز و حبیب تڑپ گئے، ایک مرتبہ تڑپ کے کہا ہائے رے حسین کے اوپر، ہائے فرزند رسول پہ کیسا وقت آ گیا کہ غلام آنسو بہا رہے ہیں، جانور آنسو بہا رہے ہیں۔ حبیب ایک مرتبہ گھوڑے پہ سوار ہوئے اور سوار ہونے کے بعد کہا غلام سے، اے غلام تو نے میری بہت خدمت کی، جا میں تجھے راہ خدا میں آزاد کرتا ہوں۔ بھائی یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ غلام نے قدموں کو پکڑ لیا، کہا کہ آقا یہ انصاف نہیں ہے، جب تک اپنی خدمت کی بات تھی مجھے ساتھ ساتھ رکھا، اور جب آپ کی خدمت کا وقت مکمل ہو گیا اور فرزند زہرا کی خدمت کی بات آئی ہے تو اب آپ مجھے جانے کے لیے کہتے ہو۔ لو عزیزو، حبیب اور حبیب کا غلام دونوں چلے، اللہ اکبر۔ عشق حسین ہے کہ غلام اور آقا کے فرق کو ختم کر دیتا ہے۔ میں نے مقتل میں پڑھا ہے کہ کبھی حبیب گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، غلام دوڑتا ہے، کبھی غلام گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، حبیب دوڑتا ہے۔ یہ کیوں دوڑ رہا ہے آقا؟ یہ بڑے آقا حسین ابن علی کی محبت میں دوڑ رہے ہیں۔ حبیب کربلا پہنچ جاتے ہیں۔ لو عزیز و حبیب جیسے ہی کربلا پہنچے، حسین نے آواز دی عباس، اون محمد، علی اکبر آگے بڑھو، میرا حبیب، میرا بچپن کا ساتھی آیا ہے۔ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ حسین کے خیموں سے، حسین کے دستے فوج کے اندر نعرہ تکبیر کی آوازیں بلند ہونے لگی، حبیب کا استقبال کیا جانے لگا۔ ایک مرتبہ خیمے میں زینب نے جب یہ آوازیں سنی تو فضا کو بھیجا، اے فضا ذرا جا کر کے دیکھ یہ نعرہ تکبیر کی آوازیں کیسی ہیں، یہ خوشیوں کا سما کیسا ہے۔ ایک مرتبہ فضا پلٹ کے آئی، اے زینب، اے بنت علی مبارک ہو، آپ کے بھائی کا بچپن کا دوست مدد کے لیے حبیب ابن مظاہر آ گئے ہیں۔ ایک مرتبہ کا فضا جا کر کے میرا سلام پیش کر دے۔ فضا آئی، اے فضا، ارے ایک مرتبہ فضا آ کر کے کہتی ہے اے حبیب ابن مظاہر،
ارے تمہیں مبارک ہو، زینب نے ہدیہ بھیجا ہے، آپ کو سلام بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ حبیب نے یہ سنا، ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھ گئے، خاک کو سر میں ڈالنے لگے، ہائے رے شہزادیوں پہ ایسا وقت آ گیا کہ ہم غلاموں کو سلام بھیج رہے۔ اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزیزو، یہ زینب کا تحفہ ہے جو حبیب ابن مظاہر کو ملا ہے، سلام زینب نے کیا ہے۔ لو عزیزو، حسین نے حبیب سے کہا کہ حبیب تم ایسے وقت میں آئے ہو کہ ہمارے پاس کچھ میزبانی کے لیے نہیں ہے، مختصر کر رہا ہوں۔ عزیزو، حبیب نے اجازت لی، ایک مرتبہ آئے مقتل میں، بہترین جنگ کی، اور جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ وہ موقع آ گیا کہ روایت کہتی ہے کہ حبیب ابن مظاہر جو ہے اپنے گھوڑے کی پشت سے زمین کی طرف آئے، ادھر حسین نے اپنی نماز مکمل کی، ادھر حبیب زمین کے اوپر گرے۔ ایک مرتبہ حسین اپنے مقام سے اٹھے اور ایک مرتبہ حبیب کی طرف آئے۔ اب جیسے ہی حبیب کی طرف آئے، ایک مرتبہ حسین نے حبیب کے سر کو اپنے زانو کے اوپر رکھ لیا اور ایک مرتبہ کہا، حبیب انتا کنت فاضلا و تختم القرآن فی لیلۃ واحدہ۔ اے حبیب، کیا مرتبہ پایا ہے تم نے کہ تم فاضل شخصیت ہو، ایک رات میں قرآن تمام کر لیا کرتے تھے۔ لو عزیز و حبیب جو ہے دنیا سے جانے لگے، آخری زیارت کر رہے ہیں حسین کی، اصحاب چاروں طرف جمع ہے۔ ایک مرتبہ کسی صحابی نے کہا، اے حبیب تمہارا یہ آخری وقت ہے، کوئی وصیت کرنا چاہتے ہو؟ عزیز و حبیب کچھ بول تو نہ سکے، ایک مرتبہ ہاتھ اٹھایا، انگلی کے اشارے سے حسین کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ اوسی کا بہذا المظلوم، دیکھو میں دنیا سے جا رہا ہوں مگر میرے آقا حسین کا خیال رکھنا۔ میں کہوں اے حبیب، ارے نماز ظہر آپ نے پڑھوا دی، ارے عصر کے وقت آ جاتے، حسین تنے تنہا ہے، سارے اصحاب چلے گئے، حسین کس طرح سے نماز ادا کرے؟ حسین نے ایک مرتبہ خاک کو جمع کیا اور سجدہ الہی ادا کیا، اے پروردگار لا معبود سواک، معبدناک حق عبادتک، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مالک ہماری اس خلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عنایت فرما۔ پروردگار جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ معبود جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عنایت فرما۔ پروردگار صفات حبیب ابن مظاہر کو ہم سب کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کے لیے اصحاب امام حسین کو مشعل راہ قرار دے دے۔ پروردگار ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت، محبت حسین جاں گزی فرما۔ پروردگار مرنے کے بعد شفاعت حسین، شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ پروردگار ان مجالس میں جن افراد نے جس طرح سے بھی دام درہم سخن شرکت کیے، پروردگار ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عنایت فرما۔ پروردگار جہاں تشیع کی حفاظت فرما، دشمنوں کو نیست و نابود فرما، جہاں جہاں بھی شیعیان اہل بیت مظلوم واقع اور ان سب کی حمایت فرما۔ پروردگار مراجع کرام کی عزت و آبرو میں اضافہ فرما، ان کو طولانی عمر عنایت فرما، غائب امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔